بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ میرے بچوں آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور میرے بچوں آج ہم اس میں شارٹ کوسچن پڑھیں گے، کوسچن نمبر 7 سے لے کر 12 تک۔ اور میرے بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس لیکچر کے بعد آپ کو عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں اور ایک سٹوڈنٹ کے لیے چھٹی جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور میرے بچوں عید پر آپ لوگوں نے جانوروں کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، آپ نے اس کا گوشت جو ہے غریب مساکین کو بھی دینا ہے۔ اور میرے بچوں اپنی خوشیوں میں غریبوں کو ساتھ اپنے شامل رکھنا ہے۔ اگر کسی غریب کے پاس کپڑے نہیں ہے تو آپ نے اچھا لباس جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو مہیا کریں۔ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہے تو ہم سب کو ان لوگوں کے لیے، غریب فقراء مساکین جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہم نے مہیا کرنی ہے۔ اور میرے بچوں آپ اپنی کتاب اوپن کر لیں تاکہ ہم آگے سبق کو شروع کریں۔ پیج نمبر میرے بچوں 27 تھا جی۔ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جی میرے بچوں غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ ایم سی کیوز میں یہ بات آ چکی ہے، بس الفاظ کو آپ نے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سبق کی ریڈنگ کر لی نا میرے بچوں، اس کے شارٹ کوسچن خود بخود سولو ہو گئے۔ بنو حوازن کے سردار کا نام کیا تھا؟ بنو حوازن کے سردار کا نام مالک بن عوف تھا جی۔ کوسچن نمبر 9، اسلامی لشکر میں مکہ مکرمہ کے 9 مسلم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی میرے بچوں اسلامی لشکر میں مکہ مکرمہ کے 9 مسلم لوگوں کی تعداد 2,000 تھی۔ غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی میرے بچوں غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ کوسچن نمبر 11، وادی حنین میں آباد قبائل نے مکہ فتح ہونے پر کیا ارادہ ظاہر کیا؟ جی میرے بچوں دیکھیے، غور سے دیکھیے سوال کو۔ وادی حنین میں آباد قبائل نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں تھا، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ جی میرے بچوں کوسچن نمبر 12، جب اسلامی لشکر وادی حنین پہنچا تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اسلامی لشکر جب وادی حنین پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمان جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ان میں بگدڑ مچ گئی۔ جب بگدڑ مچ گئی تو جس کا منہ جس طرف ہوا وہ اسی طرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ تو میرے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ عید پر آپ بہت اچھے طریقے سے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اچھا لباس پہن کر، اچھے بچے خوبصورت پھولوں کی طرح آپ سج سور کر جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور خوشبو لگا کر جانا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید کے دن غسل کرنا یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا لباس پہننا بھی ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا تو سب سے بڑی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے بچوں یہ طریقہ میں نے اور آپ نے اس کو زندہ کرنا ہے، نبی پاک کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ جو غریب مساکین جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم سب نے ان لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میرے بچوں کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔